جدیاں کوئی ٹنگا کمی جا رہی ہوں نہ بشک اٹھ کے چلا جائے. ہاں بزدل بندے نہ میں کدی گل ہی نہیں کی تھی. ہاں مدد کسی دیا ٹنگا کوئی سیاسی کسی دا کلمہ پڑھے ہوئے نا تے نون لیگ کاف لیگ پیپل پارٹی دا وہ کلمہ انہوں نے مبارک ہوئے وہ بشک جا کے اپنے لیڈروں دے جا کے منہ دھو کے مل انہیں جتیاں پیون سانو وہ نال کوئی غرض نہیں. میں ہمیشہ گل حضور دے غلاماں نال کرنا. میں کدی بھی کسی توجہ بھائی بات بھی سنو. میں گل مکا دینی جلدی لمبی گل کوئی نہیں کرنی. میں لاہور بھی پہنچنا ہے. میں صرف آیا اس واسطے آپ تسی سمجھو میں مولانا وعدہ خلاف حالانکہ لاہوروں اس وقت میرا نکلتا بنتا نہیں سی. وہ لوگ کہتے ہیں استاد جا رہے ہیں تو پھر ساڑھا پیچھے کی بڑھے گا. میں کہا نہ میں آ رہا ہوں مڑ کے جانا کدھر ہے. میں آ رہا جمعہ میں آپ کو پڑھانا ہے. ورنہ کوئی اور مولوی ہوتا تو کہتا میں گاؤں چلا گیا تھا وہاں بڑے والدین کی قبریں تھی فاتحہ پڑھنی تھی. نہ میں ماں پیو میں نے پڑھایا ہی تاں سی بھئی جا کے دین دا کم کر. ہوں میں جا کے اپنے پیو دی قبر تے جا کے فاتحہ پڑھا نال ہی تے ادھے گھنٹے دا راہ ہے. لیکن میں ایتھوں پڑھ دیاں گا میرا بابا اتنے قبر بھی خوش ہوئے گا بھی تو تھی جا جڑا کام کر رہا. ہاں تو میری والدہ نو بھی باقی جڑیاں قبرستانیاں زنانیاں انہاں مبارک دینی پہ پتر اساں بھی جمے لیکن تو جڑا جم کے آئیے حضور دی عزت تے پیرا دے رہا ہو ایس حالت جی پیرا دے رہا. ہاں جی سانو کوئی پریشانی لیکن جڑا بوز دل بندہ بیٹھا نا کسی جماعت دا ٹٹو اس جماعت دے ٹٹو نہ میری گل کوئی نہیں. بالکل میں تے رسول اللہ دا غلام ہاں تے گلاں بھی حضور دے غلاماں نال کرنا. اکھ بند ہون دی دیر ہے پتہ لگ جائے گا. ہاں میں انہاں دس ہمیشہ کہنا اکھ بند ہون دی دیر ہے پتہ لگ جائے گا. جس جہاں تساں وفا کیتا انہاں تہاڈی قبر تے تھکنا بھی کوئی نہیں لیکن اتھے آنا رسول اللہ نے اتھے آنا حضور نے اور کسی نہیں آنا. اور اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان آخری بندہ ہے جڑا غازی علم الدین دی قبر چو باہر آیا سی. قبر چو تاریا کلندر لاہوری نے مولی ظفر علی خان نے سید حبیب شاہ نے انہاں قبر چک کے رکھیا تے اقبال آخری بندہ سی جڑا غازی علم الدین دی قبر چو باہر آیا. اور غازی علم الدین دے کفن دیاں تڑیاں بھی اقبال کھولیاں. جدوں کھولیا تے چہرہ ننگا کر کے اقبال غازی علم الدین دے سامنے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا غازی اور میں تیری وصیت پوری کی تھی. انگریزہ تینوں دفن کر دیتا سی میاں والی جیل وچ. تیری وصیت ایسی کہ میں لاہور میانی صاحب قبرستان وچ دفن کرنا ہے. میں تینوں اتھوں چک کے لے آیا. میں ہن تیری وصیت کر دیتی پوری. اقبال قبر جھک کے غازی علم الدین نال گل کیتی آخری. کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کر دیتی ہن میری بھی ایک وصیت ہے جدوں رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور کبھی. اے بات ہے اس گل واسطے ساری محنت اسی کر رہے ہیں. اقبال کیا میرا سلام حضور نے ضرور عرض کر دیں. اقبال پھر روندے روندے قبر چو چھال مار کے باہر آیا سی. ظاہر غازی علم الدین کوئی جواب تو دیتا نہ انہوں. اقبال دسیا کوئی نہیں مطا حضور دی امت کوئی ایجے پھوٹ نہ پہ جائے. اگو جواب علم الدین ضرور دیتا ہے انہوں. تائیاں تے روندے روندے باہر نکلیا اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترخان دا پتر بازی لے گیا. آخری بندہ وہ قبر چو باہر آیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب. 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929. غازی علم الدین دا جدو جنازہ آیا تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بڑھے سن لوگ نپ کے لے گئے. انہوں نے کہا شاہ جی غازی علم الدین دا دیدار کرو. اے گل بھی بڑی عجیب ہے اسی ممتاز قادری دا ایویں نہیں نہ لیندے. آخر کوئی وجہ اے وجہ جڑی میں بیان کرن لگا. جدوں سید پیر جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے سامنے آئے تے مریدہ نے چہرے تو کپڑا لانا چاہیا تے آپ نے فرمایا نہیں چہرے تو کپڑا نہیں لانا پیراں تو لاؤ. چیخاں لوگاں دیاں نکل گئیاں. بڈھے شاہ جی آل رسول اور ترخان دے پتر دے پیراں تے جھک گئے شاہ جی این کر کے. لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں. لوگاں کیا حضرت اے کے کیتا ہے؟ فرمایا میں نو پتہ ہے نہ حافظ ہے نہ قاری ہے نہ مولوی ہے نہ صوفی ہے نہ زاہد ہے میں نو پتہ ہے کچھ نہیں لیکن سید نے پیر اس واسطے چمے کہ میرے نانے دی عزت ہوتے پیرا جے دیتا ہے. توجہ یا تے نعرہ جنے والا لاؤ تو یا پھر میں تقریب بند کر دینا. تسی اپنے گھر میں اپنے گھر ڈرے بیٹھے ہو پھر ول کر کے سارے بولو
توجہ، جسٹس نذیر اختر صاحب جڑے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑ رہا ہے خواجہ شریف، ایسا آخری پیشی تو پہلے وہ لاہور میرے کو آئے، 2-1 گھنٹے بیٹھے رہے، وہ کہنے لگے جج ساریاں گلاں مان گئے، بھائی حضور دے فیصلے مان گئے، بھائی نابینا صحابی منت مان دیتی حضور دی ظاہری حیات وچ، ایک زنانی اسماء بنت مروان نے وہ 3 جرم کر دی، ایک حضور دے خلاف گلاں کر دی، اسلام دے عیب کٹ دی، لوگوں نو کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو، اے مینوں کتاب دے منڈے، نابینا صحابی ما ورائے عدالت، اے ہی جھگڑا چل رہا نا، ممتاز قادری قانون کو ہاتھ میں لیا، نابینا صحابی عمیر بن عدی منت منی، مولا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے واپسی آن گے تو میں زنانی نو ما ورائے عدالت قتل کر دیا، نابینا نکھاں تے این کوئی نہیں، ادھی راتی اٹھے وہ زنانی دے گھر چلے گئے، واقعہ میں لمبا نہیں، میں صرف تانوں دسنا بھی ججاں نو کیڑی پریشانی ہوئی، ادھی راتی گئے وہ زنانی دے گھر، کلی نہیں سی، پورا خاندان ادا ستے ہوئے سی، وحولا نفر من ولد نیامن، پورا خاندان ستے سی، آپ اکھاں تے ایسن کوئی نہیں، چلدیاں وہ زنانی دی چارپائی کو پہنچ گئے، فجسا بیدی، آپ نے ہاتھ ماریا وہ دی زنانی دے چارپائی تے، فوجد الصبیہ، ویکھیا تے دودھ پیندا بچہ وہ دے نال ستے ہوئے سی، نابینا سارا کچھ ما ورائے عدالت ہون لگا، بھائی حضور کے جب فیصلے ہیں تو ججوں کو کیا پریشانی ہے، کہتے جی وہ اور فیصلہ وکھاؤ، اور جسٹس صاحب مینوں کہنے لگے کہ وہ مینوں کہندے کوئی اور وکھاؤ، کوئی اور وکھاؤ، پھر میں آگے دسنا اسی انہاں نوں کیڑے وکھائیں، اسلام کوئی 14 کوئی ہونا مطلب ہے پاکستان وچ پریشانی بن گئی اسلام دی لوگوں، اینج نابینا صحابی ہاتھ لایا، فرمایا اے بچہ بھاویں گستاخ دا پتر ہے لیکن دا جرم کوئی نہیں، فنحا عنہا، آپ نے بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا، ثم وضع سیفہ علی صدرہ حتی انفذہ من زارہ، آپ نے تلوار رکھی وہ دے سینے ہوتے، اے مدینہ منورہ وچ ہو رہا، حضور دی ظاہری حیات وچ ہو رہا، تلوار رکھی وہ تو تلوار دبائی تے اس زنانی دے 2 ٹوٹے کر دیتے، تسی پریشان نہیں ہو رہا ہے حضور دی ظاہری، تسی کیوں؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کہا امن کا ضرور دیتا ہے لیکن ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے، اے میں ساری کتاباں نال چاہی پھرنا اسی واسطے، جنہوں کلو میں پکڑ کے لے گیا تو ڈی ایس پی میں کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کرتے ہیں، میں کہا اب سن، وہ تو پرانی ہے، اب سن میری تقریر، پھر میرے نیڑے کوئی نہیں آیا پوری لاہور پولیس چو، میں انہوں نے مطلب اے جی سنائیاں قیامت تک یاد رکھ سک، ہاں اتے فون کرن جی وہ مولانا نو سمجھاؤ تے ساڑی انہوں نے ایک کر دیتی ساری شاید، شاہ ویس نورانی نو فون کر دیتا، انہوں نے کہا جی ہم ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ تھوڑا سا مٹھے تے ہوں، میں کہا مٹھے ایویں ہوئی مٹھے کے لیے ہوئی، مٹھا تا ہوندا جی میں کوئی جرم کر کے جاندا، میں تے حضور دی محبت جایا بیٹھا میں نے کوئی جرم، مٹھا کیوں ہوئے جی؟ مٹھا تا ہوندا میں کوئی جرم کر کے جاندا، ہیرون بیچ کے جاندا، بندہ مار کے جاندا، کوئی جناب پاؤڈر پی کے جاندا، پھر جناب کوئی لڑائی کر کے جاندا، میں تے حضور دی عزت واسطے گیا بیٹھا، مٹھی گل تا ہو سکتی، اقبال کہندا نساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، کلندر لاہوری کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں نہ شرابیاں دیاں نہ پین تے نہ پلان والے دیاں گلاں، لیکن میں حضور دے عشق دی گل کرنا تے بڑا بے باک ہو کے کرنا، میں کہا تو یورپ چ پڑھ کے آیا اے بی سی پڑھیا تاں بے باک ہویا، کہنے لگا نہیں شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم، کہندا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل انجی سنی جڑی میں بیان کر رہا ہوں، آج پوری امت کو بے ضمیر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، نرم بات کرو، فرانس سے جو نا حضور دے خاکے 40,000 چھاپیں، 40,000 انہاں خاکے چھاپیں تے لینڈ لگ کے لوگوں انہاں دیتے ہیں، اور ایک خاکہ اس طرح دا میں تے کدی ویکھے ہی نہیں، تے میں دعا منگی ہوئی مولا وہ خاکے ویکھن تو پہلے یا تو میں انہ کر دینا ہے یا میں موت دے دینی، میں وہ خاکے ویکھ کے حضور دے سامنے نہیں جانا، میں دعا منگی ہوئی، لیکن لوگاں میں نے دسیا کہ ایک خاکہ بھی کوئی مسلمان نہیں ویکھ سکتا، اسی اجے زندہ رہنے دے قابل ہیں، اجے درود سلام بند کرنا ہے اتلے سپیکروں پر، اور آپ بھی اندر بیٹھے ہوئے، اور جی لا دو سپیکر، مولانا صاحب قانون کی پاسداری یہ نہیں ہے، اس سے بڑی بے ضمیری ہی کوئی نہیں، میں حضور پر درود نہ پڑا جائے سپیکروں میں، قوم بھی بزدل اور علماء میرے سر کا تاج ہے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی حضور دا نام دا کھا دینے، 2 دن ہتھکڑی لوا لو،
کچھ نہیں ہوندا ہاں دو ساری زندگی حضور دا نام دا کھا دیا میں تے ہن بھی کل ہو سکدا اج جانا گرفتار ہو جاواں یا کل ہو جاواں انہاں مینوں کرنا ہی کرنا ہے ہاں او بس ویکھ رہے ہیں کوئی اگے پیچھے دا میں تے انہاں نوں پہلے بھی کہا بھئی میں 10 سال اندر رہن واسطے آیا انہاں پھر میرے استاد بلائے بھئی انہوں لے جاؤ یہ تے جاندا ہی نہیں میں کہا میں تے نہیں جاندا باہر انہاں پھر میرے استاد بلائے نظامیہ جو دی راتی انہاں کہا جی انہوں لے جاؤ خدا دا واسطہ نہیں میں کہا میں نہیں جانا باہر تسی جو کرنا ہے کرو سارے پرچے میرے خلاف کٹو تسی گستاخ رسول کی شمع کیسے جل سکتی ہے سلمان تاثیر کی شمع کیسے جل سکتی ہیں بتاؤ 12 ربیع الاول شریف ہو پوری امت حضور کی آمد کے نعرے لگا رہی ہو اور لبرٹی چوک کے اندر گستاخ جمع ہو کر اس کی تصویر اٹھا کر شمع جلا کر گستاخ رسول کا یہ نعرہ لگ رہا ہو کہ سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا اس سے بڑی بے غیرتی کوئی اور ہو سکتی تھی بجائے اس کے کہ ان کو پکڑتے ہمیں ہمارے خلاف پرچہ کاٹ دیے ان کو پکڑ کر لے جاؤ اب ان کو 8.5 منڈے اندر ہیں انہوں نے ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں کیوں جی گستاخ رسول کی شمع کیوں بجھا دی یہ جرم یہ ہے ان بچوں کا کہ گستاخ رسول کی شمع کیوں بجھا دی ہیں یہ جرم ہے پاکستان میں اس لیے سپیکر آپ حضرات اٹھے جب پولیس آوے تو مولوی صاحب تو بیٹھے ہوئے کہ تسی بھی تو جناب کئی میں نے واقعہ دسیا نے بھائی پولیس آئی تو جمعے والے دن لوگا پولیس نو راہ دے دیتا اور مولانا صاحب ممبر تو گرفتار ہو گیا میں آکھا لانتی نمازی سن وہ اتنا بھی نہ کر سکے بھائی اسی امام پیچھے سی نماز پڑھنے پہلے سانو نپو تو پھر انہوں نپنا اتنا بھی نمازیاں کول نہیں ہوندا خالی نماز پڑھنے ہو تسی تھوڑے کو اتنا بھی نہیں ہوندا اپنے امام نو بھی نہ بچا سکے امام ہوئے مجرم ساڈے حوالے کرو اسی شرعی دے تے فتوی لائیے گل رسول اللہ دی دین دی کر رہے ہوئے ایتھے کوئی ہندو راندن ایتھے کوئی سکھن ایتھے کوئی یہودین جیسی اتلے سپیکراں تے گل نہ کریے سارے محمد عربی دے غلام بیٹھے کلمہ پڑھن والے بیٹھے تے گل بھی حضور دی اتلے سپیکراں تے ہوئے گی تھلے تے نہیں ہوئے گی ہوندا سانو دبانا چاہتے جیڑے تواڈے تو ذلیل ہو تواڈا تو گورنر استعفیٰ دے گیا کہنے لگا لینڈ مافیا تو گورنر سے بھی اوپر ہے تم بھی دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہو تمہارا تو گورنر کہنے لگا کہ زمینوں پر قبضے کرنے والے اور ڈاکو لٹیرے گورنر سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں تم تو گٹر میں منہ ڈالنے کے قابل نہیں ہو بجائے اس کے کہ تم مسجدوں کے سپیکر بند کر رہے ہو علماء کوئی لاوارثن جیڑا مرضی آ کے جناب انہوں ہتھکڑی لا لوے اے جنہ دے وارثن نا اے او مالک ویکھ رہے ہاں جنہ دے وارث علماء ون او مالک ویکھ رہے جدوں محبوب سبحانی ساری کائنات نو انج ویکھ دین جویں ہاتھوں تے رائی دا دانا ہے تے کلمہ پڑھ کے شان ہے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو میں اے ہی گل کرنا میں نو اور تقریر کوئی نہیں آندی فی الحال بالکل تقریر جڑا بندہ کوئی اور تقریر سننا ہے بشک اٹھ کے چلا جائے ہاں میں پہلے بھی کہہ دینا بھائی بزدلاں دا کام ہی کوئی نہیں تسی پڑھو کلمے تے پڑھو جناب تسبیحیں چھکو حضور دی عزت تے گل نہیں کرنی اصل بات ہے کائنات ایک حضور دی عزت تے گل کرنی بس تساں تے میں گل کیتی ہوندی نا گستاخ رسول دیاں شمع ایتھے کدی نہ جلدی میں اس پولیس والے نو کیا میں کہا آج تسی کہندے ان کا میں نے پولیس والا کہتا ان کا حق بنتا تھا میں اس کا نام نہیں لیتا ڈی ایس پی بیچارہ ویسے ہی معطل نہ ہو جائے اس کو کلو واللہ بھی نہیں آئی میرے کو تفتیش کرنے لگا میں کہا جل پرا ہٹو تینوں تو کلو واللہ بھی نہیں آندی کہندا آندی وہ میں نے کلو واللہ سنان لگا تو بھول گیا ہنسنے والی بات نہیں ہے یہ رونے والی بات انہوں کلو واللہ نہ آئی پھر میں انہوں پتہ کی لفظ کہے میں کہا تم حلالی ماں دا دودھ ہی نہیں پیتا میں وہ دے منہ ہوتے گل کی تھی وہ ایم این اے دا بھانجا بھی سی تے داماد بھی سی میں وہ دا نا نہیں لیتا بیچارے دا اے میرے کدھر پریشان ہو جائے میں کہا تو حلالی ماں دا دودھ نہیں پیتا کہنا میں نہیں پیتا میں کہا تو نہیں پیتا میں تینوں دسدا تو کنج نہیں پیتا میں کہا حلالی ماں دا دودھ میں پیتا میں حضور دی عزت واسطے اس حالت وچ آئے بیٹھا تو جو حلالی ماں دا پیتا ہوندا نا تے تو مینوں نپن دے بجائے جنہ شمع جلائیاں انہاں نوں نپدا او پھر میرا انج کمدا سی میں کہا اے میری طاقت نہیں کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ وچ کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ وچ تے شیر نوں ہی پے جاندا اپنی پاور تے نہیں پیندا انہوں پتہ مالک دے نال حضور دی عزت تے جڑا بندہ گل نہیں کر سکدا عوام ہوے یا مولوی ہوے یا پیر ہوے او کوئی مولوی ہے او کوئی پیر ہے ساریاں عزتاں ملیاں رسول اللہ دے نام تے مینوں کون جاندا سی جے میں علم نہ پڑھیا ہوندا مینوں ممبر تے میں تے اپنے والد صاحب دے ڈنگر چرا رہا ہوندا نکا کلاں وچ تے میں تے مینوں تے دین نے عزت دتیاں ساریاں تے ہن جدوں حضور دی عزت دی بات آوے تے مولوی خادم کہے نہیں میری پگڑی نہیں کھلنی چاہیے میں نہیں دروگڑ جانا چاہیے میں چونکہ استاد العلماء نہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ گل سمجھ آ رہی میری؟ لو جی، ماورائے عدالت عورت قتل ہو گئی، حضور دی ظاہری حیات ہے۔ سویر دی نماز حضرت عمیر بن عدی حضور دے پیچھے پڑھی آپ۔ میرے آقا نے جب نماز پڑھائی تے نظر آئے الی عمیر ابن عدی، آپ نے نماز پڑھا کے عمیر بن عدی نو ویکھیا، جدو نظر آئے تے فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مارا ہو، زنانی مارا ہو؟ قال نعم بأبی انت یا رسول اللہ، حضور مارا یا، حضور مارا ہے۔ چونکہ آپ نابینا سن، ویکھ نہیں سن رہے، حضور کتنے خوش ہیں، اکھاں تے ایسن کوئی نہیں، ایڈی ایڈیاں ٹماٹر دی اکھاں نو کی کرنا ہے جنہوں نے حضور دی عزت دا مسئلہ ہی سمجھ نہ آیا، ہے نابینا۔ تے فوراً عرض کر دیتی حال علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور ماورائے عدالت آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے، ماورائے عدالت آپ کا قانون ہاتھ میں لے لیا، میں نے عورت کو قتل کر دیا، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ یہ ہے مسئلہ۔ نذیر اختر صاحب کہنے جب میں پیش کیتا تے جج بھی انجائن کر دے سن، میں کہا بھئی تساں پڑھیا جی دین کوئی نہیں، ساڑھے کو سکھو، انجن کم دے سن، کہنے سن میں جدو یہ واقعہ بیان کیتا تو ڈر اٹھے ہوئے کدھر نذیر اختر سانو نہ لمحہ پا دے۔ میرے آقا نے جدو یہ فرمایا نا، انہوں نے پوچھا حضور میں نے قتل کیتا جائے گا، تے پڑی والے لوگاں تے اپنے ساڑھے پنڈی گئے بڑھے تے گل ترکی سمجھ آنی، بکریاں سویرے جو واڑی جو باہر کٹے نے نا تو انجی جناب چھاڑا مار مار کے سنگ اڑانیاں، پتہ ہے نا اچھڑ اچھڑ کے بلا وجہ ہی سنگ پھسانیاں آپس سے جائیں چھاڑا مارنیاں جناب، ویکھے نا بھڑنے۔ ہاں جی، میرے آقا صحابہ کہتے ہیں اسی عربی زبان وچ، عرب گفتگو وچ پہلی باری حضور دی زبان وچ یہ لفظ سنے، پہلے عرب نے لفظ بھی کدی نہیں بولے جڑا حضور نے اس موقع تے بولے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام ہے تو سوچے کہ یہ لا ینتطع فی انزان، فرمایا قیامت تک جڑیاں چھاڑیاں تے بکریاں بلا وجہ اے پنڈا میں جڑا ہے نا ماما جب نکے پیشاب چھوٹے بچے کرن جاندے نا انہاں دے پیچھے ستھن او تو پیچھے قمیض بھی بن دینیاں، پتہ ہے نا تاکہ او گھیسی کردے انہاں دا قمیض خراب نہ ہوئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب قیدیانی دے سارا کچھ ننگا کر کے تے پیچھے او دی قمیض بھی بن دیتی، قیامت تک تو کہنا میں نبی ہوں، صدیاں بعد میں غلام ہوں، میری اس کتاب دا جواب دے۔ پیر میر علی شاہ صاحب تے جناب بولتی بند کر دیتی۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو معمولی بات ہے، میرے آقا مولا نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کہا تھا کہ میر علی شاہ کو مدینہ پاک میں نہیں رہنے دینا، پیر صاحب ارادہ کر کے گئے تھے کہ میں نے واپس نہیں آنا، لیکن میرے آقا مولا نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کہا کہ جناب پیر میر علی کو کہو کہ اٹھ کر واپس چلا جائے، ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے، میر علی اس کا مقابلہ کرے گا۔ انہاں دی کتاب سیف چشتی آئی تھی بھی پابندی جڑی خالص مرزائیاں دے خلاف ہے، دسو پیچھے کیڑی لابی ہے جڑا پیر میر علی شاہ نو دین سمجھ نہیں آیا تے پھر کائنات جو اور کنوں آیا۔ ہاں جی، پیر میر علی شاہ صاحب لاہور آئے تو گولڑے شریف تو چلے، آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جی ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں ہمیں ان باتوں سے کیا لگے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو ہی لوگوں نے کہا کہ آپ فقیر آدمی ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں لاہور میں؟ وہ قیدیانی مولوی جانے، مولویوں کا کام جانے، لکھاں سلام اومن پیر میر علی شاہ صاحب تے، ارباں سلام اومن پیر میر علی شاہ صاحب تے، بے حد تے بے حساب سلام اومن پیر میر علی شاہ صاحب تے۔ آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، 28 نو اے پیر صاحب دورس آ رہے ہیں، میں اتنے خطاب کرن جانا ہے۔ ہاں جی، میں پیر صاحب اتنے میرا خطاب رکھا ہے نا اس باری، انہیں نہیں رکھا، میں نے پیر صاحب نے بلایا۔ بھائی ہر جگہ میری گلہ کرنا تے کم از کم میرے میں آ کے میرے سامنے سنائے۔ ہاں، پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کا دشمن لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے۔ پیر صاحب پھر پہنچے کہ نہ پہنچے؟ فرمایا کہانیاں تو کہنا میں نبی ہاں، میں صدیاں بعد غلام ہاں، صدیاں بعد قلم دوات رکھ دینے دور بہ جانے جدا قلم خود چلے ہو دے آرڈر نال او حق تے او کانے نے تے آنا کوئی نہیں سی۔ پیر میر علی شاہ صاحب تے ویکھ کے انہوں لمحہ پا دینا سی، وہ دی قسمت چنگی آیا کوئی نہیں۔
کیوں جی؟ پیر میر علی شاہ صاحب دے سامنے آندا تو صحیح لیکن وہ قسمت چنگی آیا کوئی نہ، ذلیل ہاں جی، بس وہ زلالت آیا کوئی نہیں، وہ کمینہ آیا کوئی نہ۔ اس معنی بھائی وہ آندا تو پھر امت دا ہور کم ود جانا سی، پیر صاحب نے انہوں ویکھ کی تھلے پاڑ دینا سی زمین، جو ان مولوی حسین علی نو لمحہ پا دیتا سی۔ پیر میر علی شاہ صاحب نہ مناظرہ کرنا، حسین علی دیوبندی غلام خان دا استاد پیر صاحب نو تھے وہاں بچرا آیا مناظرے واسطے، تے پیر صاحب نے خالی انج ویکھیا اندر داخل ہویا تے انج لمحہ نیند آنی شروع ہو گئی، نال والے لتاں ماریاں، انہوں کہ اٹھوئے پیر صاحب نہ مناظرہ نہیں کرنا، انہوں نیند آنی شروع ہو گئی سی۔ پیر صاحب نے ایک کو سوال کیتا وہ دے کولوں، حسین علی کولوں، غلام خان دے استاد کولوں ایک کو سوال کیتا، انہوں نے کہا حضرت صاحب اسی تے سیدھے سادے مولوی ہیں، ساڈے نال کوئی سیدھی سادی گل کرو۔ پیر صاحب نے فرمایا صدیاں بعد جڑی میری گل دا جواب نہ دے سکیا اور میرے علم دی گل نہ کر سکیا، حضور دے علم دی گل نہ کرنا۔ گل سمجھ آئی؟ پیر صاحب پھر آ گئے وہ مقابلے، اب اس کتاب پر بھی پابندی۔ میں ہن گل اس واسطے علماء نال کر رہا تساں دین دے وارث ہو، سدا وقت یہ نہیں رہنا، یہ بھی بدل جانا ہے۔ ہاں بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے حامان تے فرعون آئے، بڑے بڑے ظالم تے بدکار تے اکبر بھی آیا تے جہانگیر بھی آیا، حضور دا دین انجے رہنا ہے۔ ہاں حضور دے دین نو کوئی دبا نہیں سکدا، اے تے تہاڈا میرا امتحان ہے، اے تہاڈا میرا امتحان ہے کہ بھئی اوکھا وقت آیا سی تے اس ویلے علماء نے کی کردار ادا کیتا سی، کہ حضور دا درود بند کیتا سی یا مزید پڑھنا شروع کر دیتا سی۔ درود پر پابندی تو ہم برداشت نہیں نہ کر سکتے۔ ہاں سانو نپ کے لے جاؤ جڑے جیل وچ لے جانا، جیلاں بھی اساں ویکھیاں جڑیاں تہاڈیاں جیلاں ہیں، اوتھے بھی اسی اوتھے بھی 12 لا دینیاں، اوتھے ہی میں ذرا بجا وہ پڑھانا شروع کر دینا، انہاں واسطے اوتھے بھی مصیبت بن جانی۔ سانو کوئی پریشانی نہیں، میں انہوں نے کہا میں باہر بھی بہنا ہے اندر بھی بہنا ہے، میں اندر میں لے جاؤ، اوتے میں کپڑے ہی بدلنے، نماز پڑھنی بند، نماز پڑھی رکھا گے نال لکھی رکھا گے، اوتے بیٹھے رہاں گے، تہاڈے اوتے تے لعنت پیندی رہنی نہ پئی۔ حضور کے دین پر پابندیاں، تم کون ہوتے ہو پابندیاں لگانے والے؟ شریعت میں انہوں نے کیا میں 8 گز دی پگڑی بدھی ہوئی، جے کسی نو پریشانی ہے تو کفن میرے نال ہے، ڈبل ہے، مطلب تسی بات سمجھو مولانا جھوٹ مار رہے سر، ڈبل ہے، 8 گز پوری ہے، میں ڈبل بننا، ہاں جی پوری 8 گز ہے، گھٹ 1 بھی انچ بھی کوئی نہیں، پوری 8 گز میں پگڑی بننا ڈبل کر کے، اس واسطے کہ حضور دی امت نو کوئی ساڑے کفن دی بھی پریشانی نہ بڑھے۔ بعد ہے کفن جی مولوی مر گیا کفن کتوں لئیے، کہاں چندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کفن ہمارے سر پر ہے، لیکن حضور کی بات ہم نے کرنی ہے۔ انہاں خنزیراں حضور دے خاکے بڑھائے، انہاں نو خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے فرانسیاں نو، خنزیر خنزیر ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں ہے۔ لو جی حضرت ایک نویں گل، امام نے دے وچ پہلے تو منگولیاں دا کتا سی، امام نے دے ایک اور کتے دی گل لکھی، امام نے لکھیا امام نے دے وچ لکھیا، امام فرماندن کہ آؤ جی آؤ تشریف لے آؤ جی بسم اللہ عالم و سالم جناب۔ امام نے دے وچ لکھیا بندہ جڑا سی او ذمی سی، ذمی او ہوندہ جڑا مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے روے۔ امام فرماندن کہ ایک ذمی سی، ایک کتا ہو گیا ہلکا، ایسی بھی کالا، امام نے لکھا کلب اسود ہو، کالا کتا تے وہ ہلکا بھی ہو گیا، ویسے بھی حضور نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے، یعنی وہ کئی وہ بیچارے بیماریاں جمع ہو گئی ہیں، ایک تو شیطان بھی ہویا دوسرا ہلکا بھی ہو گیا۔ قریب تو ایک ذمی گزریا مسلمانہ دے ملک وچ پناہ رہ کے رہندا سی، کتا وہ پیچھے لگ پیا، ہلکا جی سی وہ کوئی بندہ تعارف تھوڑا سی، وہ پیچھے لگ پیا، اور نسدیاں نسدیاں فدخل البحر، انہیں چھال ماری دریا وچ چلا گیا، کتا آگے اتنے کنارے رک گیا، انہیں ڈبکی لائی رکھی بھئی ہونے تو چلا گیا ہونا، انہیں جدو سر باہر کڈیا ینتظرو، کتا کنارے کھڑ کے انتظار کر رہے، وہ ایسی جی ہلکا تے نالے ایسی بھی کالا۔ امام کی فرماندن او ذمی نے پھر کیا بھئی ایک کتا تو میری جان چھڑ دا نہیں، بندہ بچان والا ہے کوئی نہیں، فقال سنو جی اے فرانسی تے کالے کتے بھی نہیں بن دے تے نہ ہلکے کتے بن دے، اے فرانسی جنہ حضور دے خاکے بنائے اے تے کالے کتے تے ہلکے کتے بھی نہیں بن دے۔ امام کی کہندے مسلمان نہیں سی جنہیں گل کی تھی، امام کہندے فقال ذمیو یا قلبو انی فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور زمین نے سر پار کٹیا دریا وچوں انہیں کیا کتیا جی انجن ہے میں چھڑ دا تے انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہون لڑنا ہی میں حضور دی پناہ وچ آ گیا تے امام کہندے فول القلب یادو کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی اور کہنے لگا بھائی وہ کتا بھی ہاں تے جھلا بھی ہاں لیکن اس نا نو تو میں بھی جاننا جڑا نا تو لے لو جی جھلا کتا ہوئے تے کافر حضور دا نا لوے پناہ لوے تے جھلا کتا بھی مقام رسول نو سمجھ دو ہوئے جھلا کتا بھی کسی تو تعارف کرنا لیکن انہیں کہا نہیں ہوئے جڑا تو نہ لیا ہون میں یادو ادا یادو ادوان دمانا انہیں دوڑ لا دیتی پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا کدھر بے ادبی نہ ہو جائے انہیں حضور دا واسطہ جے دے دیتا ہے تے ہون دسو اے فرانسی ساڑھے کول کی لینا چاہتے ہیں اور 40 لاکھ اتھے انہوں نے خاکے چھاپے 35 لاکھ دا انہوں جلوس کڑیا 40 ملکان دے خنزیر اتھے جمع ہو گئے ہو جی اسلام خنزیر میں کہہ چھڑے اسلامی تو کوئی نہ رہنا جڑا رسول اللہ دی عزت تے پیرا نہ دے سکیا کوئی مسلمان ہے جڑا 40 ملکان دے اتھے خنزیر جمع ہوئے اور انہوں نے حضور دے خاکے نپ کے تے قیادت کی تھی تے سانو اتھے کہنے امن سے رہو اونچی بات نہیں کرنی اتلے سپیکر کی بات نہیں کرنی میں کہا تسی فرانسیاں دے لگ دے کہ وہ میں نے دسو تساں اتھے چاہیے تے اے سی کہ اے جڑا اے راحیل شریف ہے تے نواز شریف ہے انہاں نو چاہیے سی اسلام آباد تو اعلان کر کے لاہور جاندے اور قیادت کردے لکھاں دنیا دی ساڑھے جا بھی گناہگار پیچھے ویل چیئر نال چل پیندے کہ اوے محمد عربی دے غلام جا رہے این چک کے حضور دی عزت تے پیرا دیندے کہ ظالمو اسی گناہگار ضرور ہاں لیکن حضور دی عزت واسطے سارا کچھ موجود ہے اور دسو کی مطلب ہے ساڑھے کول کی چاندے اور فرانسی ساڑھے کول ملک ساری دنیا انہاں نے لتاڑ دیتی انہاں امریکہ نے کی چھڑیا فرانس والے نے کی چھڑیا عراق برباد کر دیتا ملک عراق اور شام برباد کر دیتا چیچنیا برباد کر دیتا بوسنیا برباد کر دیتا کشمیر برباد کر دیتا خود پاکستان دی جڑی صورت حال ہے وہ تواڈے سامنے ہن آخر انہاں کی ساڑھے کول چاندے ساڑھے آقا مولا دے بارے بھی گل کر دیتی اس دے اوتے تو پھر نرم بات نہیں ہو سکتی لیکن جنہاں نو تسی ووٹ دیتے انہاں جلوس کڈے اور دیو میں کتاب نال نہیں لیا جنرل شاہد عزیز دی پرویز مشرف دا چمچہ سی او دی میں کتاب میں او تو میں تانوں سناندا ویسے تسی بھی نس جانا سی انہیں لکھیا بش جدو آیا نا ایتھے مشرف دے دور بش آیا صدر ہاؤس جنوں استقبالیہ دیتا تے نیم اریاں کڑیاں نے رقص کیتا یہ دسیا گیا کہ بھئی ایتھے ایک وقت اے بھی رہا پھر او دے نالوں لباس مختصر کر کے کڑیاں آئیاں بش نو وکھایا کہ یہ کافرستان کی کڑیاں ہیں انہیں شاید عزیز نے لکھیا انہیں کہا پھر کہندا تیسری باری ایسی کڑیاں آئیاں جنہاں دے جسم تے لباس کوئی نہیں سی اے شاید عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک ملدی بازاروں پڑھ لینا انہیں لکھیا بالکل ننگیاں مسلمانہ دیاں کڑیاں نہ بش نو نچا کے وکھائیاں تے کیا ساڑا مستقبل اے وے پہلے ماضی اے سی تے مستقبل اے وے نہ ایتھے شہاب الدین غوری آیا نہ سلطان الہند آئے نہ داتا علی حجویری آئے نہ محبوب الہی آئے نہ خواجہ شاہ سلیمان تونسوی آئے نہ خواجہ احمد مہروی آئے نہ پیر میر علی شاہ آئے اے تعظیم دکھائی تسی وہ کہندا ہے میرا دل کردا سی میں اکھاں بند کر لواں لیکن میری حوانیت نے مینوں اکھاں نہ بند کرن دتیاں میں ننگیاں کڑیاں مسلمانہ دیاں نچدیاں اوتھے ویکھیاں تے کہن لگا پھر بش اٹھ کے نسیا او ہن میں ٹھیک ہوندا تانوں میں نچ کے بش جاندے جاندے دروازے جو پھر مڑ پیا این اپنا اڑ کے تے بش نے این چٹکی ماری انہاں کیا ہن نچو ساری زندگی پھر اے میں ویکھنا چاہندا سی بھائی تساں ساڈی گل کتھے تک مننی میرے سامنے اپنی دھیاں بھی ننگیاں کر دتیاں اے اس دا نتیجہ ہے جڑا کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے تسی سانو مڑ کے کہہ دیو مولانا ہلکی بات کرو جنہاں اپنی دھیاں بھی ننگیاں کر کے وکھا دتیاں ہون بش نو کہ ہم مستقبل میں یہ اپنی بیٹیوں کو بنانے لگے ساڈے مڑ کے سپیکر بند کیوں جی اتلے سپیکر تے ہوندا کیویں اسی تے قرآن ہی پڑھ دے اور کی ہوندا غیرت تے شرم ساڈیاں ماواں بہناں گھرج بیٹھ کے سندیاں اج میلاد شریف والا دن سی مولانا ربیع اول تے گھر اج وڈی 11ویں دا دن سی مولانا جمعے تے او تقریر کیتی اج جناب معراج شریف سی مولانا او گل کیتی اج جناب شعبان دی 15 سی اج مولانا او گل کیتی اج جنگ بدر بیان ہویا اج فتح مکہ بیان ہویا دسو اے تے کیڑا جرم ہے جڑا مولوی کرنے پے اٹھو اب یہ بات ایسے میں نہیں کر رہا کہ بات اب جو ہے وہ بہت آگے جا چکی
اے مینو دے ذرا میں تے گل بیان کرنا چاہنا. اے گل ایک بڑی عجیب ہے، وہ میں صرف تمہیں اس واسطے سنانا چاہنا کہ لوگ خلط مبس کرنے. اے حوالہ پیش کیتا ہے نذیر اختر صاحب نے بھی اندر. جج کہندے سن حضور دی ظاہری حیات تے جو کچھ ہویا بعد دسو کسی نے جرم کیتا ہوئے تے پھر گستاخ رسول نو جنہیں قتل کیتا ہوئے وہ قصاص نہ لے گیا ہو وہ دے وچ پھر اساں حوالے پیش کر دیتے ہیں. انہاں وچ ایک حوالہ بھی ہے، اے بھی ایک حوالہ اے بھی پیش کیتا ہے. مصر دے گورنر حضرت عمر بن عاص، فاتح مصر گورنر حضرت غرفہ بن حارث الکندی، انہاں دا اپنا واقعہ ہے، یہ بھی صحابی ہیں. یہ کہندے ہیں میں ایک عیسائی کو گزریا، میں عیسائی نو کیا کلمہ پڑھ حضور دا کلمہ کا. انہیں کیا کلمہ میں نہیں پڑھدا لیکن انہیں حضور دے خلاف گل کر دیتی. یہ دور صحابہ دا واقعہ ہے. عمر بن عاص مصر دے گورنر، صحابی نے دعوت اسلام دیتی، عیسائی نے حضور دے خلاف گل کر دیتی. اب صحابی نے کیا کیا؟ فرفع غرفۃ یدہ فدق انفہ فقتلہ غرفۃ. صحابی رسول آج مکہ چک کے پہلے وہ نک توڑیا جنہیں حضور دے خلاف گل کی تھی عیسائی نے، پھر انہوں اتھے قتل کر دیتا. یہ ماورائے عدالت. فرفع الی عمرو بن العاص، حضرت عمر بن عاص دی عدالت مقدمہ پیش ہو گیا. صحابی رسول ہے، فاتح مصر ہے. عمر بن عاص نے گل کے کی تھی. فقال عمر آتیناہم العہد، حضرت عمر کہنے لگے جناب تسی اس بندے نو کیوں ماریا ماورائے عدالت؟ اے تے ساڈے ذمہ ہیں، اسی انہوں نے معاہدہ دے رکھا ہے سارے جال مال دی حفاظت کرنی. صحابی سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے کیوں قتل کیا اس کو؟ لیکن اگے بھی صحابی کھڑے سن، حضرت غرفہ. فقال غرفہ تو معاذ اللہ ان نکونا آتیناہم ملا یذروا شتم النبی انما آتیناہم ملا ان نخلی بینہ و بین کنائسہم یقولون فیہا ما بدا لہم واللہ نحملہم ما لا یطیقون وان ارادہم عدو قاتلناہم من ورائہم. قال عمرو صدقت. حضرت غرفہ سدھے ہو گئے صحابی رسول دے سامنے. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو عہد دے رکھا ہے، پیمان دے رکھا ہے. فرمایا ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے نہیں دے رکھا کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے. ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے دے رکھا ہے کہ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں جا کر کرے. اور ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے دے رکھا ہے کہ ہم ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. اگر اس کے علاوہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے. صحابی نے صحابی کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ناموس رسالت پر. کہ حضرت عمر بن عاص نے آگے سے یہ نہیں کہا میرے سامنے بات کرتے ہو، میں گورنر بھی ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. لیکن جب بات آئی ناموس رسالت کی تو قال عمرو صدقت. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے آپ نے ٹھیک بات کی، جو بات کرے ٹھیک بات کیا. اتھے عیسائی رمن، یہودی رمن. عیسائی ٹٹیاں چاندن کھان لگ پون، سانو کوئی مسئلہ نہیں. ٹٹیاں کھان سانو کوئی پریشانی. ہندو گاں دا موتر پیندے او دا گوبر کھانا شروع کر دین، سانو کوئی پریشانی. سکھ جڑے اپنے وال ودھان دین اوتے جناب ساڑی بکریاں دے وال وی اوتے بن لون، سانو کوئی پریشانی. لیکن سکھ بن کے رہے، ہندو بن کے رہے، عیسائی. لیکن کسی کو حضور کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ صحابہ کا فیصلہ ہے، یہ صحابہ کا. پھر انہیں دوسرا واقعہ پیش کیتا نذیر اختر صاحب نے. وہ کہتے ہیں نا بھائی ججاں کو جواب کوئی نہیں سی. حضرت فاروق اعظم دے زمانے بچے کھیڑ رہے، بچے بحرین کھیڑ رہے. اے جڑا گیند نال ڈنڈے نال نہیں کھیڑ دے او دے نال کھیڑ رہے. ہن تے جدید کرکٹ ہے نا جناب، ایک ہاتھ وچ کرکٹ دا بلہ، دوسرے ہاتھ وچ ہاکی. ناموس رسالت پر پیرا تو پھر ایسے ہی ہوگا. پنڈاں دے بچے بھی جناب اثر ویلے کرکٹ لائی کھڑے ہوندے. قرآن انہوں کو پوچھو تو سویرے مسیتی تے آندے کوئی نہیں، ماں پیو بھیجدا کوئی نہیں. کرکٹ کہندے نے بچے کھیڈو کیوں کہ اس کے بغیر تو ترقی نہیں نہ ہو سکتی. او جڑا وہ اسلام آباد بیٹھا رہا ہو کی نام ہے عمران، جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا، نہ سکا نہ ہریا، تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل بھریا. توجہ، میں او دے بارے گل نہیں کرنا چاہتا، میں وہ ضرورت ہی نہیں، ہو جا ہے. تے او دے نال ایک اور بھی بیٹھا رہا، ملک بچانے آیا ہے. میں نے کہا ملک کیا بچایا، تو جو ہمارے پہلے درود و سلام تھے وہ بھی بند کرا کے چلا گیا. تیرے آنے سے پہلے پیر میرے علی شاہ کی کتاب پر پابندی نہیں تھی، تو وہ بھی لگوا کر چلا گیا. جہاں تو وہاں کرتا رہا کہ یہاں تکفیر کسی کی نہیں ہوگی. اور وہی وجہ ہے کہ ساریاں کتابیں اہل سنتیاں بین ہو رہی ہیں.
تو کیا یہاں کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا؟ یعنی مرزائیوں کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا، گستاخ رسول کو بھی کافر کہاں؟ یہاں کسی کو یہ مشن لے کر تو آیا اور اس کی تکمیل اب وہ کر رہا ہے۔ ہمارے لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، جب حضور کی عزت اب کہتے ہیں، کل میں نے پڑھا مدینہ پاک بیمار پڑا ہے، میں کہا یا رسول اللہ انہوں مدینہ کڈو، اب کیا مدینے تو بیمار پڑا ہے، اب کہیں اور جا، جہاں بیٹھ کر تو نے وفاداریاں کی وہاں جا کر پانی پی، مدینے کا پانی تو پیے امام احمد رضا، ہاں جی، مدینہ پاک کا پانی پیے پیر میر علی شاہ، ہاں جی، جڑا حضور دی عزت تے پیرا نہیں دے سکے۔ ساڑھے لوگ پتہ نہیں کیوں جے اسلام چاہتے ہیں، اسی سارے فقیراں نال اس واسطے پیار کیتا کہ حضور دے غلام ہیں، ذاتی حیثیت نال کسے نال بھی اسی پیار کوئی نہیں کیتا، کیوں جی؟ ہاں اہل سنت دا ہی تے کمال ہے کہ صدیاں بعد بھی اسی جس نو سلام کیتا، ممتاز قادری کوئی ذاتی حیثیت نہ تو محلے بھی کوئی نہیں سی جاندا، اور پوری دنیا تے دا نام کس واسطے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ لو جی بحرین دے گورنر بچے کھیڑ رہے، گورنر حضرت ابو ہریرہ، مرکز حکومت حضرت عمر دی، بچیاں کھیڑ دے گیند ماری، ڈنڈا ماریا، او جناب او پادری نو لگ گیا، فوقات القرۃ علی صدریا، او جا کے دے سینے ہوتے لگی، فاخذا نے گیند چک لئی، فجالو یطلبونا منہ، بچے کہنے لگے وہ گیند دے دے، فابا، اس نے کہا کوئی گیند نہیں، تو انہوں سمجھ نہیں لگی میں نے تو گیند مار دیتی، فقال غلام منہم سالتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں بچے میں جو بچہ آگے ودیا، انہیں کہا یار اینج نہیں دیندا، اسی تینوں اپنے نبی دا واسطہ دیندے ساڑی گیند واپس دے، فابا لعنہ اللہ وصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لانتی نے گیند بھی نہ دیتی تے حضور دے خلاف گل کر دیتی، فاقبلوا بسوالجہم فما زالوا یخبطون حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، ماورائے عدالت بچے جناب وہ ڈنڈے لے کے اس پادری تے ٹوٹ پے، انہوں کٹ کے اتھی قتل کر دیتا، ماورائے عدالت نکے نکے بچے نے قتل کر دیتا، فرفع ذلک الی عمر، ابو ہریرہ فرمایا مسئلہ بڑا وڈا ہے تے وڈے کو فیصلے کراؤ تاکہ قیامت تک اسلام آباد بھی پوچھا جانا کوئی فیصلہ دکھاؤ، تو اے فیصلہ حضرت عمر کو لے جاؤ، فرفع ذلک الی عمر، لو جی مقدمہ پہنچ گیا حضرت فاروق اعظم دی عدالت وچ، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی اعلیٰ حضرت لکھاں سلام ہوں، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ایدہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیوں ہو سکتا کس نو ہضم ہی نہ ہوئے کہ حضرت عمر دا فیصلہ ہے کی ترجمان نبی ہم زبان نبی، حضرت فاروق اعظم دے کول جدو مقدمہ پہنچا ساری صورتحال ہوئی تے آپ کی پھر راوی کی کہتے ہیں فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الافق اسقف، فرمایا کیسر و کسرا فتح ہویا، سونے چاندی ہیرے جواہرات دے ڈھیر لگے مسجد نبی شریف وچ، حضرت عمر اتنا کدی خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے حضرت عمر، خوش ہوئے کہ نہیں؟ کیوں جی حضرت عمر خوش ہوئے، آج دا ٹٹو کون ہے جڑا نہ خوش ہوئے؟ آج دا کیڑا جناب ہے جنہوں تحقیق آئی ہوئی ممتاز قادری دے بارے، اے تحقیق ترجمان نبی ہم زبان نبی، چاہیے دا تو ایسی ہے سارے، حضرت صاحب بھی تشریف لے آئے، صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم العالیہ، نالے نہ دے حضرت صاحبزادہ صاحب بھی آ گئے، سارے حضرات اے ویکھو سارے چمک دے ہوئے چہرے ساڑے علماء، تسی چمک دے ہوئے چہرے، ساری امت نو دین سمجھ نہیں آیا، ممتاز قادری اسی کوئی جلے ہاں، میں کوئی مطلب ہے اپنا وال پٹینا بھئی میں کوئی اپنے آپ چنڈا مارنا یا لوگوں کو پتھر مارنا، اسی کو پاگل ہے سارا کوئی دین پڑھن تو بعد سانو سمجھ نہیں آیا، اسی کو پاگل کھڑا ہو گیا ممتاز قادری نا، اے حضرت عمر دا اے فیصلہ ہے، تے حضرت عمر نے آخر فیصلہ سنایا کی، فرمایا عیسائیوں عمر سے ان بچوں کے بارے میں شکایت لے کر آئے ہو، ان اطفالا صغیرا شتم نبیہم فغضبوا له وانتصروا، فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے اطفالا صغیرا، لکھا سلام، بالغ ایک بھی کوئی نہیں سی، چھوٹے بچے اطفالا صغیرا، فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے نبی کو جب برا بھلا کہا گیا تو پھر یہ گاڑے جھار پاندے، یہ موم بتیاں جلان دے، سلمان تاثیر دی طرح یہ موم بتیاں جلان دے، فرمایا فغضبوا له، یہ غصے نہ ہوتے اور وانتصروا، اور اپنی غلامی کا اظہار نہ کرتے،
جاؤ جی میری گفتگو بھی ختم ہونے لگی، گل بھی مکن لگی۔ حضرت فاروق اعظم دا آخری فرمان کے وے اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے جی، اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے واقعی، ہاں جی اے اسی پیش کر دیتا ہے عدالت۔ وقالا احضر دم الاسقف، فرماؤ عیسائیو میری عدالت میں بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا کیوں جی؟ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ساڑھے غیر سیاسی بندے آج گل اتنے جا پہنچی کہ بجائے اس دے کہ انہاں بدماشاں نو نپیا جاندا، دسو 1600 بندیاں نے پچھلے سال خودکشی کیوں کی؟ دسو 5-5 سالہ بچیاں نال اے ریپ کنے کیتے؟ دسو اے خزانے کنے لٹے؟ مولوی چونکہ ہو گیا غیر سیاسی تے او تے ہیں پاک دامن، چونکہ مولوی کے سپیکر سے بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے۔ مولویاں ممبر تے پوچھ دینا بھائی حضرت عمر کو جو پوچھا جائے گا بکری دا بچہ پیاسا کیویں میرے ہاتھ 1600 بچے پچھلے سال دنیا مری تے تسی دسو یاشو بیریا دسترخوان لگے ہویا، بیریا او ملک ریاض پتنی ملک بنے ہوا تو ہڈا طرح عوان کو بنے ہوا اے ساڑھے سارے عوان انہیں اس علاقے او ملک بنے جناب او ملک میں اس نے کیا ہوتے لاہور میں حضرت جی وہ ویکھیا دسترخوان تے گولوں گزریا تے لوگ منہ چھپا کے روٹی کھا رہے سن ملک ریاض دے دسترخوان ہوتے۔ میں کہا پلاٹ ویچ کے دسترخوان لانا ہو رہے تے میرے شریف بغیر پلاٹوں تو دسترخوان لانا ہو رہے کیوں جی؟ اوتھے لوگ چھپ کے روٹی کھا رہے سن تے جڑا دسترخوان میرے شریف لگدا گولڈ شریف داتا صاحب تے سلطان الہند کولو لگنا مجدد الفسانی کولو اوتھے لوگ لنگر کہندے او دیوی ہوئے میں بھی چوکج بن کے لے جانا گھر رشتہ بچاں بھی دیاں گا نال ڈنگراں بھی پاسا۔ ہاں اس لنگر میں اور اس لنگر میں اتنا فرق ضرور ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ میں دو میں دسترخوان توڑے سامنے رکھ دیتے، بیریا دے پلاٹ کٹ کے لوگوں نے دسترخوان کھوانا ٹکر ہو رہے تو ہیں جی ایتے ساڑھے فقیران دے جڑا قیامت تک لنگر چلنا اے لنگر ہو رہے۔ بیریا ٹاؤن جو نے مسجد بنائی نہ پتہ ہے نا تھا لوگ مسجد بڑھو تو مجھے خوف آندا ایس مسجد ہی بڑھا تو میں نے خوشی ہوئی جے ہو جب پیسہ مسجد ہی لگے ہوئے کام تو ہو جائے ہوتا۔ ملک ریاض جناب ہن کہندا ہے میں نہ سنی ہوں نہ شیعہ ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب نے جدوں میں بھی گئے سی جی ہاں وہ مسجد افتتاح ہویا تے کمرے چ ملاقات ہوئی تے مفتی صاحب دی ہوئی میری نہیں ہوئی، میں تو پتہ میں تو کردا بھی نہیں سی۔ مفتی صاحب نے دسیا وہ کہنے لگے میری جدوں ملاقات ہوئی تے جب پیسہ آ جائے نا لوگ نخرا ٹکرا بھی بڑا آ جاتا وہ سمجھ رہا ہوں دین بھی ساڑھے کو آ گیا۔ میں جی وہ کہنے لگے جی نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں نہ میں فلاں ہوں۔ مفتی صاحب ہیں تو بڑے ڈاڈے کہنے لگے ملک صاحب ایسا دین کدے بیریا ٹاؤن دی کسے دکان تو لبدا ہوئے تو میں نے خرید دیو ایسا کوئی دین اگر تھوڑی دکانہ کو کھولیا نے نہ جس میں سنی ہو نہ شیعہ ہو نہ کچھ بھی نہ ہو، میں بالکل چپ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ملک صاحب آپ کچھ بھی نہ بنے لیکن دادا صاحب کا غلام تو بنے۔ تسی بھی سیدھے سادے مسلمان نہ بنیا کرو، کہو جی میں سنی مسلمان ہوں۔ کیڑا سنی جانے جیسا خواجہ احمد مہروی سنی، پیر پٹھان سنی، پیر میر علی شاہ صاحب سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی سنی۔ سنیاں نو ہو کی گیا جنہاں کو کوئی شے نہ ہوئے وہ تے دائیں بائیں نسن، جنہاں کو ایڈے بڑے بڑے شیر موجود ہیں، جنہاں کو طارق جمیل جا ٹٹو جنہوں ویکھ کے بندے نو کہہ آندی 18 سال ہے دی محنت جنید جمشید ہے، 18 سال انہیں کمینے نے وہ تے محنت کی تھی، کہنا جی 18 سال میری محنت کا صلہ ہے۔ جس کتے نو یہ بھی نہ سمجھ آیا کہ نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی، اے جنید جمشید تقریر کی تھی کہنا نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی۔ میں کہا یہ ہے طارق جمیل کی 18 سالہ محنت، اور جنید جمشید جو ہے اس کو یہ بات اس سے ہونی تھی، اس لیے کہ جس کے استاد نے نبی کی عزت نہ بتائی اس نے نبی کی بیویوں کی عزت کیا بتائی ہوگی؟ کیوں جی اسی تو اپنے بزرگاں دی عزت اتنی دسنے کہ اتنے پہنچن تک کئی صدیاں لگن گیا انہوں نے کہا اوہ پیر میرے علی شاہ ہو جا اوہ صدیاں بعد تو حضور کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ ہم ادھر نیچے ہی لوگوں کو رکھتے ہیں، حضور کی امت کو حضور کے پیشاب مبارک تک رکھتے ہیں بس۔ لو جی میری گفتگو ختم۔ اور بچیاں دا حضرت عمر نے فرمایا کالا احضر دم الاسقف، فرمایا جاؤ عمر کی عدالت میں تمہارے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ اور پادری دے خون دی سلمان تاثیر دی قیمت ہے خون دی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ ہاں ہونا فیصلہ ساڑھے حق کیجئے۔
گل کوئی نہیں نا، گل کی ممتاز قادری ناموس رسالت پر پہرا دیا اور یہ 1400 سال تاریخ ہے. پھر انہوں نے کیا جی بیان دیتا، انہوں نے کیا جناب قاضی فیصلہ سنا سکتا ہے، مجرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہ بھی اس طرح سے حوالہ پیش کر دیتا، اور یہ بھی جج چپ حوالہ کی پیش کیتا ہے. کیروان دے قاضی محمد ابن ابی المنظور سیر و اعلام النبلاء حافظ ذہبی لکھیا، آپ کرسی عدالت ہوتے بیٹھے ہوئے یہ ججاں نو اسلام آباد حوالہ پیش کر دیتا ہے جڑے کہتے ہیں قاضی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا مجرم کو. ہم نے کہا وہ مجرم اور ہے، گستاخ رسول کا مسئلہ اور ہے. قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے، انتظامیہ اس وقت دی ایک یہودی نو پکڑ کے عدالت وچ لے آئے نپ کے. قاضی صاحب نے کرسی تے بیٹھے بیٹھے پوچھا اینو کیوں لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی. قاضی صاحب محمد ابن ابی المنظور کرسی عدالت تو اٹھے، انہوں دے ہاتھ چو یہودی کھس کے انہوں مکے لتا مار کے ڈھا دیتا، وہ تو کٹدیاں اتھی قتل کر دیتا. یہ قاضی، اسلام کا قاضی، مسلمانوں کا قاضی قتل کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کیا؟ فرمایا مجھے نظر آ رہا تھا کہ حکومت اس کو چھوڑ دے گی دباؤ میں آ کر، تو میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دیا. یہ ہمارا اسلام کی تاریخ ہے. اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے، ان مشائخ کے چمکتے ہوئے چہرے، علماء کے چمکتے ہوئے چہرے، ہم ضرور ہیں پیچھے گئے چلے گئے، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حضور کی عزت اور ناموس پر ہم کسی کو ایسے بھی نہیں کرنے دیں گے. پابندیاں اور لاؤ لیکن درود شریف پر پابندی قبول نہیں، سلام پر پابندی اتلے سپیکر پڑھنا ہے. کوئی کمیٹیاں بھی دلیر ہون، اسی تو دلیر ہاں ہی ہیں صحیح. اقبال کہتا ہے ہم کو تے سکھا دیا فرنگ نے زندگی، اس دور کا ملا ہے کہ وہ ننگے مسلمانی. وہ اسی تے ہاں ہی ہاں، کوئی تسی بھی اٹھو. انہوں نے کہا سپیکر نہیں لے سکتا، مولوی ساڑھی غلط بات کرے اسی پروفیسر صاحب کو لے جاؤں گے شرعی مسئلہ. اب شریعت کے اندر درود شریف تو اتلے سپیکروں میں پڑھا جائے گا. درود شریف تسی ڈرے بیٹھے ہو تو میں بند کر دینا تقریر. جے کوئی آئے گا تو میں پہلے حاضر ہوں، تسی بعد حاضر ہو، میں پہلے حاضر حضور دینا. درود شریف پڑھا جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت بھی پڑھا جائے گا. یہ اتلے سپیکر کسی نو اڑا پیندا تے پوے. لکھ واری کوئی اڑا تو تسی سمجھدے ہو نا، جڑا اڑا پیندا نہ اچھا نہ بولنا بھائی بندے نو اڑا پی جاندا. یہ جا کیڑا بندہ ہے تے تو بندہ بیمار بھی ہوے حضور دا نہ آوے تے چنگا والا بندہ ٹھیک ہو جانا. جنوں اڑا پیندا امرتسر چلا جائے. یہاں محمد عربی کے غلام ہیں، انہوں نے حضور کا پاکستان حضور کے غلاموں نے بنایا اور رسول اللہ کے ناموس کے لیے بنا، غازیوں کے خون سے بنا، اور یہاں رہے گا یوں ہی ان کا. اے شعر پڑھ دے ہو بس میری گفتگو ختم. بعد پھر جناب دا صدارتی خطبہ تھوڑا جائے نہ تھوڑا جائے ہو گل سنانی حضور دی کمال آدمی. اسی کوئی آپس ہی بیٹھے ہیں، میں بھی اس علاقے نہ یہ بھی اس علاقے. لاہور تے سانو ہی تھوڑا جہا ہوندا ہے بھئی لاہوری کی تے اسی کی تے تواڈے نال تے گل کھلی ہے. جڑا کوئی پریشان ہے لگا جائے سانو کوئی پریشان نہیں. اگر کوئی چندہ تے نہیں اکٹھا کیتا. بالکل آپ بھی میلاد منایا کرو جی. عورتوں دا میلاد میں کہ جائے عورتاں مسلمان نہیں جی، وہ حضور دا میلاد نہیں پڑھ سکتی. اے نہیں کہ بھئی باہر سپیکر لا کے مرداں سنان، اندر کڑیاں بھی حضور دی شان بیان کرن. نہ غلط ہے سپیکر عورتوں دا نہیں، بالکل عورتوں نے اتلے سپیکر گل کرن دی اجازت نہیں. یہ تو پھر او جڑا او ساڈا کپتان بیٹھا رہا وہی تو کہندا رہا. نہیں اس طرح دی بات نہیں. شرعی مسئلے اس دے اندر کسی نو گواڈی ہوئے یا غیر گواڈی ہوئے، شریعت دے مسئلے ہوتے گواڈیاں غیر گواڈیاں دا مسئلہ نہیں. عورت دی آواز بھی عورت ہے، بس گل ختم. اے شریعت دے مسئلہ پتہ ہے تسی بولنا بھی جرم ہوندا ہے. شریعت دا مسئلہ ہے بس بات ختم. اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبے کی سی میری گل اس وقت تک مرنی جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں، بس بات ختم. جب حضرت عمر سے بھی شریعت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ممبر پر، شریعت کے سارے پابند ہیں. کوئی جو بات اوپر نکلنا چاہتا ہے وہ میں بس سخت حکم بیان کر دوں گا. پھر میں بڑا ہلکا جا حکم بیان کر رہا ہوں. بات ہے بھئی عورت دی آواز بھی عورت ہے بس. جب اندر بیٹھ کر قرآن نہیں اونچا پڑھ سکتی باہر آواز آئے تو وہ کون ہوتی ہے جو اوپر سپیکروں میں میلاد پڑھے؟ وہ تو حرام کام کر رہی ہے. اندر بیٹھے حضور کے بیان، عورتیں بیٹھے حضور کی شان بیان کرے، حویلی میں بیٹھے اور وہاں یہ اتلے سپیکر ہے تسی عورتاں جی. یہ تو عمران خان اور طاہر القادری کا دین ہے.
محمد عربی کا دین یہ ہے. ہاں عمران خان جڑا اتھے کڑیاں نو نچاندہ تریا نا، نچاندے اے تے جڑا نتیجہ نکل رہا، جڑا سارا کچھ ہو رہا. کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. حضور کا دین یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بالکل عورتوں نو اپنے گھر بیان ضرور کرن، بچیاں نو مسائل دسن، قرآن پڑھن، حفظ کران، دینی تعلیم دیون، لیکن شریعت دی حد تے رہ کے. شریعت تو باہر کسی نو بھی حد باہر نکلن دی اجازت نہیں. جیڑا باہر حد کٹیا جائے گا. ہاں سلامتی اسی میں ہے. بس جب شریعت کی بات آئے سر جھکا لو. انہوں نے کہا جی بس سبحان اللہ. اینج سر چکن والا شیطان ہوندا، اینج سر چکن والا محمد عربی دا غلام. شریعت کی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. پڑھی والے نو اللہ سدا بہار رکھے. تواڈیاں نسل ہاں جی ہاں جی تے تواڈیاں نسلاں نو بھی اللہ بد عقیدگی دے جراثیم تو محفوظ رکھن. ہاں اپنے پتراں نو دسنے او فلانی فلانی زمین ہے تے اسی تواڈے دادے جے داند رکھا ہویا تے او 2 واگیا داند آیا. سمجھ آئی نا. اساں بھویاں جناب وہ چوری بنا کے پہنا ہونا ہے تو اساں دودھ بھی پہنا ہونا ہے تے جناب جڑے گائے تو گھیو بچنا ہے تو انہاں دادا دانداں پا چھڑنا ہے. یہ ساریاں گلاں دسنے ہو تے نال اے بھی دسے کرو بھائی تہاڈا دادا خواجہ احمد مہروی دا بھی غلام ہے، تاکہ گندے گندے لوگوں وال نہ جان. یہ بھی نال دسے کرو تیرا دادا پکا سنی آیا تو یا رسول اللہ کہنے والا سنی آیا. اور پترا سارا کچھ بدلی، داند چھوڑ کے ٹریکٹر ضرور چلاویں لیکن او دین نہ چھڈی جڑا تیرا دادا دس کے چلا گیا. اے بھی دسیا کرو رہے گا یوں ہی ان کا. اے نعرہ ول کر کے لا دیو. تھک گئے ہو تسی، میں سفر کر کے آیا تو پھر کرنا ہے تے تسی نعرہ تو اچھا جہا لا دیو نا پتہ لگے. نہیں اے میں جڑا لا یار رہے گا یوں ہی ان کا. اجے ادھے دی آواز آئی ادھے نہیں آئی. سارے لاؤ. رہے گا یوں ہی ان کا. لبیک. جدیاں کوئی ٹنگاں کمی جا رہی ہوں نہ بشک اٹھ کے چلا جائے. ہاں بزدل بندے نہ میں کدی گل ہی نہیں کی. ہاں مدد کسی دیا ٹنگاں کوئی سیاسی کسی دا کلمہ پڑھے